ایک مشترکہ متفقہ طور پر لائر پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ کا مسودہ جناب وزیر اعظم پاکستان کو دیا تھا، جس پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت جلد اس پہ قانون سازی کر کے تو بل کی شکل دیں گے۔ اس میں بھی ہمارا متفقہ مطالبہ یہ ہے حکومت وقت سے کہ لائر پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ جو ہے اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کر کے باقاعدہ قانون بنایا جائے، چونکہ پورے ملک کی لائر فرٹرنٹی میں ایک چیز جو ہے وہ ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی تحفظ نہیں ہے وکلاء کو، اور آئے روز وکلاء کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے یہ اشد ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ لائرز پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ جو ہے وہ اس کو عملی شکل دی جائے۔ ایک اور چیز جو ہم نے یہاں پہ فیصلہ کیا کہ آرٹیکل 184(3) 184(3) اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جوریسڈکشن ایزیوم کرتی ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے اور ایک اپیل جو ہے اس کا حق دیا جائے اس فریق کو جس کے خلاف 184(3) جو ہے اس کے تحت کوئی اس کے اگینسٹ فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ قانون کی منشا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف صرف کوئی فورم نہ ہو، صرف ایک ہی فورم ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس میں اپیل کا حق نہیں رکھا گیا، تو اس وجہ سے ان کے جو ہے وہ حقوق عوام کے اور لوگوں کے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ بھی مطالبہ حکومت وقت سے یہ رکھیں گے آج ہی کہ اس میں 184(3) کی جو اپیلیٹ جوریسڈکشن ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ قانون سازی کی جائے۔ ایک اور چیز جو ہم نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ ججز اور جنرلز ان کو دوبارہ نوکری میں نہ لیا جائے۔ ماشاءاللہ پینشن اور باقی پینشنری بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ نوکری نہ ملے تو بہت احسن طریقے سے ان کا گزارا ہو سکتا ہے، اور ملک کی موجودہ جو صورتحال ہے معاشی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شعبہ زندگی میں لوگ اپنے جو پیٹ کاٹ رہے ہیں، اپنی جو اخراجات ہیں ان میں کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہ حکومت وقت سے مطالبہ کریں کہ ریٹائرڈ ججز اور ریٹائرڈ جنرلز کو دوبارہ کسی نوکری پہ وہ نہ لایا جائے، بلکہ ایسے حقدار جو وہ قابلیت اور جو اس معیار پہ پورا اترتے ہیں، نوجوان لوگ جو انرجیٹک بھی ہیں، جو کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ان کو موقع جو ہے وہ دیا جائے، نہ کہ جو ہے وہ دوبارہ ریٹائرڈ لوگوں کو کانٹریکٹ پہ آپ رکھتے ہیں، اور جو کانٹریکٹ پہ آتا ہے اس کو پتہ ہے آپ کو کہ وہ جو اس کو رکھتا ہے، جو اس کو وہاں پہ تعینات کرتا ہے، اس کے تمام احکامات اس کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں، تو کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہاں پہ لانا چاہیے۔ عام آدمی کے لیے اور خاص پھر جوڈیشل کمیشن کے رولز، یہ ہمارے جو اتفاق سے جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں تمام بار کونسل کے بشمول پاکستان بار کونسل کے، وہ تمام بھی موجود تھے آج۔ انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ اپنا مطالبہ دہرایا، اور اس فورم نے ان کے مطالبے کو بھی انڈوز کیا کہ یونانی مسئلے یہ انڈوز کیا کہ سب سے بڑا پرابلم جو ایلیویشن آف ججز ان ہائر کورٹس ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ رولز جو ہے وہ صحیح فریم نہیں کیے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پہلے 2010-11 میں کہیں کیے گئے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتری کی گنجائش ہر قانون اور آئین میں ہوتی ہے، اسی لیے ترمیم والی شک جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ اس میں بھی ترمیم ہونی چاہیے، اور ایک مسودہ ترمیم کا رولز میں وہ تمام ممبران نے جو آنریبل چیف جسٹس صاحب کو دیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ممبران جوڈیشل کمیشن کو آن بورڈ لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے
رولز جو ہیں ایلیویشن کرائٹیریا مقرر کریں، چونکہ بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا کہ جو سینیرٹی کا پرنسپل ہے اس پہ ہم کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ من پسند لوگوں کو جو سینیرٹی میں 20 10ویں نمبر پہ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا جاتا ہے، ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جن کو اگنور کیا جاتا ہے وہ اس جذبے، اس لگاؤ اور اس تندہی کے ساتھ پھر وہ بینچ پہ کام نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں لانے کے قابل نہیں ہے تو پھر ہائی کورٹ میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر ان کو ہائی کورٹ میں آپ نے کیوں تعینات کر رکھا ہے؟ لہٰذا ایک ایلیویشن کا کرائٹیریا اور وہ رولز جو ہیں وہ اس طرح فریم کریں کہ تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اور ایک یونیفارمٹی آئے اس سارے معاملے میں، اور تاکہ جو ہے وہ ہم جو ہائر کورٹس میں ایلیویشن ہے ججز کی، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اس میں کوئی کسی کو اعتراض یا گلہ نہ رہے۔ پھر پچھلے 4.25 سال سے خیبر پختونخوا سے سپریم کورٹ میں کوئی بھی ایلیویشن نہیں کی گئی، کوئی جج بھی نہیں رکھا گیا، اور کے پی کے جو ہے اس حوالے سے محرومی کا شکار ہے۔ ان کا بھی یہ مطالبہ ہے، اور جو اس فورم نے متفقہ طور پہ ان کے اس مطالبے کی تائید کی ہے، اور ہم آنریبل چیف جسٹس اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اگلے مہینے ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا جائے، اور کے پی کے میں سینئر موسٹ ججز جو موجود ہیں ان میں سے ان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے، اور کے پی کے کو جو ہے وہ نمائندگی دی جائے۔ پھر اسلام آباد بار کونسل والوں نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمپلیکس نیا بن رہا ہے اور اس میں وکلاء کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، چیمبرز نہیں ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں بیٹھنے کے لیے چیمبرز جو ہیں وہ بنائے جائیں لائرز کمپلیکس میں، تاکہ جو پچھلے 2 سال پہلے جو ایک ناخوشگوار وقوع اسلام آباد F8 کچہری میں ہوا تھا اس کی تاریخ کو نہ دہرایا جائے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے، نہ پہلے چاہتے تھے نہ اب چاہتے ہیں، ہم اپنے مطالبے اور اپنی ڈیمانڈ جو ہیں وہ ان فورمز تک اور اعلیٰ شخصیات تک انتہائی ادب کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، ہمیں سنا جائے، ہمارے مطالبے پورے کیے جائیں، اور تاکہ وکلاء جو ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ یہ کہا کہ ایک تو آپ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ جناب ریفرل فائل کیا جائے گا، کیا بہتر نہ ہوتا کہ اس سے پہلے آپ ٹائم دیتے کہ جج صاحب خود مستعفی ہو جائیں، ان سے وہ استعفیٰ دے دیتے، آپ نے ڈائریکٹ فیصلہ تھا؟ دیکھیں 1997 میں ایک ایسا وقوع ہوا تھا، اور اس وقت کے 2 آنریبل جج صاحبان جن میں جسٹس ارشاد حسن خان صاحب اور جسٹس عبدالقیوم ملک صاحب، راشد عزیز صاحب، ان دونوں نے فوری طور پہ استعفیٰ دے دیا تھا، اور ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا ویری فرسٹ ڈے۔ اگر آپ ہماری پریس ریلیز دیکھ لیں، اور پھر لاہور میں ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مستعفی ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب ہمارے پاس آرٹیکل 209 کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تحت ہم جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو سکے، کوئی انکوائری ہو سکے یا کوئی کام ہو سکے۔ ماجد صاحب ایک بات تو یہ کہ یہ پاکستان بار کونسل صرف اپنے طور پر کرے گی یا تمام بار کونسلز علیحدہ ریفرنس داخل کریں گے؟ سر آڈیو تو وکلا کی بھی آئی ہے، اور پاکستان بار میں پہلے یہ زبیری صاحب کے خلاف آپ نے کیا پہلے عرض سن لیں، آپ کے دو کوشچن ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اپنے طور پہ کرے گی اور باقی 5 بار کونسلز اپنے طور پہ کریں گی، یہ 6 ریفرنس ہوں گے، سو سیپریٹلی فائل ہوں گے۔ اس میں ایک ریفرنس نہیں ہوگا کہ پاکستان بار کونسل
جو ہے وہ کرے گی اور آن بیہاف آف باقی بار کونسلز نو. تو ریفرنس آپ کا پڑا رہے گا. ہم نے جج صاحب اپنا کیس ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے, ہم نے اپنا تاریخی کردار ادا کرنا ہے, وہ ہم کرتے رہیں گے. نہیں تو یہ ریفرنس سنا بھی جائے, اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ بات آپ ذرا تھوڑا سا بہت آگے چلے گئے. پہلے ریفرنس دائر تو ہونے دیں. ریفرنس دائر ہوگا تو اگلا مرحلہ اس کی سنوائی کا ہوگا, اس کے لیے بھی ہم لائے عمل تیار کریں گے بالکل. اور یہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھیں. مینجمنٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا, ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ کن کے خلاف؟ پریزیڈنٹ بار کونسل میں عرض کرتا ہوں, وہ آپ کا رہنما بھی ہے. میں عرض کرتا ہوں, یہ بھی ڈسکشن ہوئی. دیکھیں جج کو نوٹس دینے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. جج کو انکوائری یا انویسٹیگیشن یا کسی حوالے سے بھی اس کی سنوائی کرنے کے لیے آرٹیکل 209 ہے کانسٹیٹیوشن, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جہاں تک وکیل صاحب کا تعلق ہے, وہ ہمارے پاس نوٹس دینے کا بھی اختیار ہے, ہمارے پاس لائسنس کینسل کرنے کا بھی اختیار ہے. ہم ان کو جو پاکستان بار کونسل کی ڈومین ہے, چونکہ وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے, تو آپ تو کو ان کی عدالت میں پیش ہونے سے روک تو سکتے ہیں. ہم جو ہماری پاکستان بار کونسل ہے وہ جو ہے اس معاملے میں وہ جو ہے وہ معاملات کو چلائے گی اور نوٹس دیں گے اور ان کو سنیں گے. اس کے بعد ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے. ہم ان کو ان اٹینڈڈ جانے نہیں دے رہے. نوٹس بھی کیوں نہیں دیا ابھی تک؟ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے نا, اس وقت تو نوٹس نہیں دیا, ٹھیک ہے. تو آج جو ہے وہ ہم اس کے آگے چلیں گے. اس کے لیے بھی میٹنگ رکھنی پڑتی ہے. ایک میں اکیلا یا وائس چیئرمین صاحب فیصلہ نہیں کرنے والے. تو ہم اس میں جو کلیکٹیو جو وزڈم ہے جو ہم نے لیا ہے وہ پاکستان بار کونسل کے سامنے ہم رکھیں گے اور بہت جلد اس میں بھی جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے. سر فیصلہ کر لیا گیا کہ نفیسہ کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہا ہے, کیا کل سے بکلا ان کے کورٹ میں پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ہم ابھی تک کوئی یہ بات نہیں کی. یہ صرف ہم نے فیصلہ کیا ہے ریفرنس فائل ہونے کی حد تک, اور پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ شاید جج صاحب کو خود سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے.